السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ خطہ جہاں ہم رہتے ہیں سنی ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا، اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ، یہ تو کافی عرصے سے یہ بدامنی کا شکار ہے، لیکن اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے جیسے امریکن الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، امریکن صدر ٹرمپ الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی بڑا کارنامہ کرنے کے چکر میں یہاں کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ میں صدر کے الیکشن پہ $6 ارب خرچہ آتا ہے، جبکہ ان کی جو ٹرمپ کی جو ایسٹس ہیں وہ $3 ارب کے ہیں۔ تو باقی پیسہ جو ہوتا ہے وہ پھر امریکن عوام ڈونیشن کی شکل میں نا ان کو دیتے ہیں، کرتے ہیں، الیکشن اس طرح لڑے جاتے ہیں وہاں بھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے گزشتہ دنوں ایران کے مقبول ترین جنرل سلیمانی پر جو قاتلانہ حملہ کیا، جس میں وہ جاں بحق بھی ہو گئے، ان کے ساتھی بھی جاں بحق ہوئے۔ خیال رہے کہ وہ عراق کا آفیشل دورہ کر رہے تھے جس دوران ان پہ حملہ کیا گیا۔ بڑی اس سے نا دنیا میں بدامنی پیدا ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئیں، پٹرول کی قیمت چڑھ گئی، ظاہر ہے اس کے اثرات پاکستان پہ بھی مرتب ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو پورے ایریا ٹارگیٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں اس کی مودی کی وزیر اعظم مودی کی عجیب و غریب قسم کی حرکات کی وجہ سے، میں انہیں کوئی کارروائی تو نہیں کہتا، تو پاگل پن ہے۔ پورے انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکل آئے ہیں، یعنی بدامنی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں زبردستی انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود کشمیری عوام تو ٹلتے نہیں ہیں، وہ اپنے اس میں مظاہروں میں مصروف ہیں، کچھ ہیں۔ انڈیا نے اپنی یہ توجہ ہٹانے کے لیے عجیب و غریب حرکات شروع کی ہوئی ہیں۔ خصوصاً اس نے ان جو موجودہ بھارت کے حالات ہیں ان میں ایک خاص بات جو ان کے لیے بڑی ہی پریشان کن ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سکھ اور دلت بطور خاص اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عیسائی تو ان کے نیچرل الائی تھے، وہ بھی بیچارے اس ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن یہ بات انڈین گورنمنٹ سے برداشت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سکھ کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے 47 میں اتنا بڑا فساد کروایا تھا، اور ان کو امید تھی کہ یہ اگلی کئی صدیوں تک مسلمانوں کو اور سکھوں کی دشمنی رہے گی، لیکن یہ کچھ سکھوں کی عقل مند لیڈرشپ تھی، کچھ مسلمانوں کی عقل مند لیڈرشپ تھی، جس نے معاملات کو دوبارہ جوڑا اور تجدید محبت کی، اور خاص طور سے پاکستان میں قائم ہونے والے گردوارہ کرتارپور صاحب نے کی وجہ سے پوری دنیا کے سکھ کمیونٹی کو پاکستان سے ایک خصوصی روحانی نسبت بھی ہو گئی۔ یہاں جو ہمارے کرتارپور کا مسئلہ ہے، اس نے تو بھارت کو پاگل ہی کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں اس کو چھتر پڑ رہے ہیں، جہاں کشمیری مظاہرے کریں سکھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انڈیا میں جو اس وقت مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، سکھ دیوار کی طرح آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جب یہ فسادات کرائے تھے یہ پلوامہ کے ہنگامے کے بعد، اس میں بھی سکھوں نے مسلمان بچیوں کو بچا کر ان کے گھروں تک پہنچایا کیا۔ تو یہ سب باتیں جو بھارتی حکومت کے لیے RSS کی جو پالیسی ہے ہندوتوا کی، اس کے لیے تو ناقابل برداشت ہیں۔ وہ یہ سکھ راہداری کی تاثر غلط کرنے کے لیے اس نے پاکستان میں 5th کالمسٹ کی خدمات حاصل کی۔ پاکستان میں بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کروایا کہ جناب یہ ہو گیا ہے، یہ تو مرزائیوں کے لیے بن رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا آپ تک کتنے مرزائی اس گردوارے میں آئے ہیں، یا کہاں سے پاکستان سے آئے، یا کیا ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو وہ بے شرم لوگ ہیں وہ اس پروپیگنڈے پہ لگے ہیں۔
ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر بھارت میں مسلمانوں کو سکھوں اور دلتوں کا ساتھ میسر نہ ہو تو جس شدت سے وہ حکومت ان پہ جس طرح کے مظالم ڈھا رہی ہے، وہ تو 2 دن یہ تحریک نہیں چلا سکتے تھے۔ یہ تو سب نے مل کر جو ہے، کیونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے نا، جو انڈیا کا وہ جو بل آیا انہوں نے نواں شہریت کا بنایا۔ بات یہ ہے کہ اس کی کرتارپور صاحب کی اہمیت کا تو انڈیا کو علم تھا۔ انڈیا نے ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی رپھڑ پیدا کیا۔ اب وہ ادھر سے یاتری آتے ہیں اور ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ایک اصول آپ اپنے کسی دربار پر جائیں تو ایک ساتھ کو تبرک لے کے جاتے ہیں وہاں ڈونیٹ کرنے کے لیے کچھ۔ سکھوں کی روایت ہے کہ وہ اس کو وہ کار سیوا کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے جب گردوارے میں جاتے ہیں تو جو کھانے کیونکہ وہاں مفت سرو ہوتا ہے کھانا صاحب کو اور 24 آور ہوتا ہے، تو یہ ڈونیشن سے ہوتا ہے۔ کوئی ٹماٹر لے گیا، کوئی پیاز لے گیا، کوئی سبزی لے گیا، کوئی دالیں لے گیا، کوئی چینی لے گیا، کوئی چائے لے گیا، جو بھی ضرورت ہے وہ لے جاتے ہیں اور وہ خود برتن دھوتے ہیں، اس میں ڈال کے سرو کرتے ہیں لوگوں کو۔ وہ اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ انڈیا نے جناب یہ کیا کہ اس نے اچانک نہ 3-4 روز پہلے پابندی لگا دی کہ آپ انڈیا سے کوئی چیز پاکستان نہیں لے جا سکتے سوارے اپنے پاسپورٹ اور وہ ایک جو کاغذ انہیں بنا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ پاکستان اس سے بھی کچھ، یعنی وہ وہاں پہ وہ بیچارے کا جوتی کا جوڑا کوئی سوونیر خرید لیتے تھے کہ ایک یادگار رہے کہ وہ وہاں ہو کر آئے ہیں، اور اخروٹ وغیرہ لے جاتے تھے پاکستان میں سستے ہیں، وہ بھی ان کے ضبط کرنے شروع کر دیے۔ جو یہاں سے وہ پرشاد لے کے جاتے ہیں وہ کتوں کے ذریعے سنگایا جاتا ہے تاکہ سکھ ذلیل ہوں، اور جو پاکستان میں آنے سے پہلے ان کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی اسپیشل برانچ پولیس اور CID پولیس کس سے انہیں تنگ کرتی ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر پاکستانی تمہارے پاسپورٹ پہ پاکستان کی مہر لگی تو تم دنیا میں کہیں نہیں جا سکو گے۔ یہ سارے حربے ناظرین ناکام ہو چکے تھے جب اچانک انڈیا نے کل ایک عجیب جو انڈیا نے خود تو آ کے کیا بیچاروں نے کرنا تھا، جو ان کے یہاں پروردہ لوگ ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ایک نیا کام کروایا۔ آپ کو علم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ننکانہ صاحب میں جو گرو نانک دیو کا جنم استھان ہے، ایک سکھ لڑکی اور مسلمان لڑکے کا لو افیئر ہوا تھا، اور سکھ لڑکی نے مسلمان لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ یہ واقعہ سوسائٹی میں عام ہے، دنیا میں قریباً انڈیا میں پاکستان میں ہر روز کسی شہر میں یہ واردات ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو بھی انہوں نے بڑا اچھالا پہلے تو کہ یہ ہو گیا وہ گیا، لیکن گورنر پنجاب اور حکومت کی کوششوں سے اور مقامی سکھ برادری اور جو مسلم برادری ان کی کوششوں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ جیسا تیسا بھی کیس عدالت میں چلا گیا اور دونوں فریقین نے قبول کر لیا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ اس پہ عمل کریں گے۔ ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ کل جب پاکستان خود بھی پاکستان میں ایک پریشانی تھی تو وہ اسمبلی میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے نیب کی قانون سازی کی ہے وہ بھی حکومت چاہتی ہے کہ اسمبلی سے ریکمینڈ کروائے۔ اچانک یہ دھماکہ کر دیا امریکہ نے، اس نے جنرل سلیمانی کو مار کر، اور ایران نے اسے ایکٹ آف وار قرار دیا۔ یعنی ایک بڑی عجیب و غریب ہمارے ارد گرد اجڑے، اور جو یہ نیا ان کا آیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف اس کا انڈیا کا، اس نے آتے جناب دھمکی دے دی کہ پاکستان پیشگی حملے کی دھمکی دے دی بیچارے نے، بیوقوف آدمی نے۔ اب ان باتوں سے ہم نمٹ ہی رہے تھے کہ کل اچانک وہاں ایک معمولی سی 2 گروپوں کی، مسلمانوں کے گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ ان میں سے ایک جو گروپ تھا جو اس موقع کا منتظر تھا، اس نے جناب اپنے لوگوں کو جا کے گردوارے کے دروازے پہ بٹھا دیا اور یہ مشہور کر دی اور نعرے لگانے شروع کر دیے کہ یہ تو ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے وہ سکھ لڑکی کے اغوا کا۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اچھا، جو باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جی، جو انٹیلیجنس اس طرح کے آپریشنز کرتی ہیں، میں تو اسے فالس فلیگ آپریشن ہی کہوں گا، وہ
اپنا ثبوت ساتھ ضرور دے دیتی ہیں. ابھی پاکستان میں ایک کام وہ بیٹھے ہیں, انہوں نے مظاہرہ شروع ہی کیا ہے تو انڈین میڈیا نے چکھنا چلانا شروع کر دیا. ان کے جناب وہ ٹویٹر شروع ہو گئے کہ جی وہ پتھراؤ کر دیا, جی حملہ کر دیا اس پہ, گردوارے پہ, سکھ اندر محصور ہیں, یہ ہیں وہ. آپ نے دیکھا سکھوں کے بیانات بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ دو بندے ہیں جو شرارتی ہیں, باپ اور بیٹا, وہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں تو فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. جو یہاں پہ اس ملک میں اقلیت کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کا تو بھارت تصور ہی نہیں کر سکتا. کیا پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسا انڈیا میں ہوتا ہے؟ یعنی معاملات جو تھے وہ قابو آ گئے. لیکن وہاں اس میں مسئلے میں نا ہمارے کچھ علماء کرام کو بھی خدا جانے کیا خارش لگی ہوئی ہے. میں تو یہی معافی چاہتے لفظ عرض کروں گا کہ وہ سب کو یہ بھول بھلا کے ان کو وہ اپنا جہاد جو ہے وہ یہیں سے سکھوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا اللہ کے بندو تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کس کے کیا تکلیف ہے؟ کون سا اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے ملک میں کوئی دوسری عبادت گاہ نہیں بننے دیں گے, کسی کو عبادت نہیں کرنے دیں گے؟ کس طرح کے تم باتیں کر رہے ہو؟ وہاں وہ عجیب و غریب انہوں نے نعرے بازی شروع, جو ایسا جن کو اس کام کے لیے چھوڑا گیا ہوتا ہے نا بیچاروں کو, ان کو کیا پتہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو بیچارے بطور کٹ آؤٹ استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی جناب سکھوں کے خلاف, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. انہوں نے جو ہمارے یہ مخصوص طرح کے وہ گروپ ہیں وہاں پہ, انہوں نے جناب وہاں شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم سکھوں کو مار دیں گے جناب, اور شہر کا نام بدل دیں گے, اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. رزلٹ اس کا آپ نے دیکھا کیا نکلا. 2-3 گھنٹے بعد وہ ہنگامہ ختم ہو گیا. لیکن انڈین میڈیا نے جناب بی بی سی, سی این این اور این ڈی ٹی وی اور فلانا ٹی وی اور یہ ٹی وی اور ٹویٹر دنیا میں بھرمار کر دی اس بات کی. میری التجا ہے پاکستان کے علماء کرام سے کہ خدا کے لیے آپ حالات کی سنگینی کا احساس کریں, اور تھوڑے مسائل ہیں پاکستان کے ان پہ توجہ فرما لیں. انشاءاللہ وقت آنے پہ جہاد بھی ہو ہی جائے گا. اور یہ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں بھائی, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مرزائی بھی رہتے ہیں. قانون آئین نے انہیں کافر قرار دے دیا, وہ اپنی زندگی. لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ پاکستان میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ بڑا نازک وقت ہے. اس میں نا انٹرفیس جو ہمارا ہے یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اور جو بھی ننکانہ کی یا جہاں جہاں سکھوں ہندوؤں کی یا عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں, جو بھی وہاں کی سرکاری عملہ ہے, جو بڑے ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں, انہیں بطور خاص اس پہ توجہ رکھنی ہوگی. اس وقت بھارت یہ شرارت سے اقدام کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بیلنس کرے. ادھر سے دیکھیں نا خبریں اگر جائیں گی کہ مسلمانوں نے سکھوں کے گردواروں پہ حملہ کر دیا ہے, تو جو انڈیا کے سکھ ہیں وہ کو ریئیکٹ تو کریں گے نا. اور اس سے مسلمان جو اتنی بڑی موومنٹ وہاں چلا رہے ہیں, مسلم انڈیا تحریک وہ بن گئی ہے, ان پہ کیا گزرے گی جناب؟ ان کا کیا بنے گا جناب؟ خدا را کوئی عقل کے ناخون لیں, اپنا دماغ ٹھیک کریں, دماغ سے سوچیں. یہ آپ کے دماغ کے چوکٹوں میں جو چیزیں اپنے فٹ کی ہوئی ہیں نا, ان کو نکالو, دنیا کو سمجھو, دنیا کو دیکھو. وما علینا الا البلاغ. ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے. اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں, اور جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں, تبصرہ کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں. آپ کا بہت شکریہ.